الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان سے متعلق مجھے آپ کے سامنے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں رکھنی ہیں، وہ ہے نفع اور نقصان یا ربح و خسارہ کا شرعی معیار۔ ساتھیوں، آج مادیت کا دور ہے، ہر طرف مادے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ نیک اور بد، چھوٹا اور بڑا، عربی اور عجمی، ہر شخص کی ایک ہی پکار ہے، ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی طرف تگ و دو ہے، کس قدر زیادہ مادہ اور کس قدر زیادہ فائدہ وہ حاصل کرے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کسی دو رائے کی گنجائش نہیں ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے۔ لیکن ساتھیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ فائدہ جو ہوتی ہے، فائدہ جو ہوتا ہے وہ اصل پونجی پر ایک زائد چیز ہے، اور نقصان جو ہے وہ اصل پونجی پر وہ کم چیز۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے 100 ریال میں لی، یا اس کا لانا، اس کا رکھنا، اس پر پورا خرچہ، آپ کی پوری محنت 100 ریال میں وہ پوری ہو رہی۔ لیکن اب اگر آپ اسے 105 یا 110 یا 104 یا اس سے کم زیادہ میں بیچتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اسے فائدے میں بیچا ہے۔
اور اگر اسے آپ 100 سے کم میں بیچتے ہیں تو گویا آپ نے اس پر نقصان اٹھایا اور خسارے میں بھیجا ہے. یہی چیز بالکل واضح ہے. یہی لغت میں بھی اس کا معنی ہے اور اصطلاح کے اندر بھی اس کا معنی ہے. لیکن شریعت اس زیادتی اور اس فائدے کے لیے ایک قید لگاتی ہے کہ وہ فائدہ جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ فائدہ جائز اور مشروع طریقے سے حاصل کیا گیا. مثال کے طور پر آپ 100 ریال کسی کو دیجئے اور 110 اس کے بدلے دیجئے سود کے طور پر. شریعت اس کو جائز، فائدہ یہ بھی ہے لیکن شریعت اس کو جائز نہیں کہتی. آپ کسی کو دھوکہ دے کر کے فائدہ حاصل کیجئے، جھوٹ بول کر کے فائدہ حاصل کیجئے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کے نزدیک فائدہ وہی چیز ہے جو مشروع اور جائز طریقے پر حاصل کیا جائے. لیکن ساتھیوں، یہاں پر شریعت اس بات کی قید لگاتی ہے کہ وہ فائدہ جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ جائز طریقے پر ہو. وہیں پر شریعت نے بسا اوقات جسے ہم اپنی اصطلاح میں، اپنی زبان میں، اپنے ماحول میں نقصان کہتے ہیں، خسارہ کہتے ہیں، لیکن شریعت اسے خسارہ نہیں تسلیم کرتی، اسے فائدہ ہی تسلیم کرتی، اسے خسارہ نہیں مانتی. مثال کے طور پر آپ نے ایک گھڑی ہے، اسے آپ نے 100 ریال میں لیا. ایک یتیم، مسکین، غریب، محتاج آ جائے، آپ اسے 80 میں 90 میں دے دیں تو دنیا کے نقطۂ نظر سے آپ نے خسارہ اٹھایا، گھاٹا اٹھایا. لیکن شرعی نقطۂ نظر سے آپ نے گھاٹا نہیں لیا. شرعی نقطۂ نظر سے آپ فائدے میں ہیں. یہ چیز ایسی ہے جو شرعی اصول کے عین مطابق ہے. آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں عام طور پر لوگ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں. محب قبری نے اسے اپنی کتاب ریاض النظرہ میں، اسی طریقے سے المصباح المضی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا اور بڑا قحط پڑا. لوگ مجبور ہو کر کے حضرت صدیق اکبر کے سامنے حاضر ہو کر کے شکایت کرتے ہیں کہ کچھ انتظام کیجئے ورنہ قریب ہے کہ لوگ بھوکے مریں. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ صبر کرو، انشاءاللہ شام ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کوئی صورت ضرور پیدا کرے گا. شام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی صورت ضرور پیدا کرے گا. اور ہوا یہ کہ اسی دن یا اس کے دوسرے دن 1000 اونٹ پر لدا ہوا گیہوں اور دوسرے کھانے کی چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو شام گیا تھا 1000 اونٹوں پر لاد کر کے گلہ مدینہ منورہ میں آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو خبر ملی تو انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت ضرور پیدا کرے. اب پھٹ کر بیچنے والے جتنے تاجر تھے سارے کے سارے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دروازہ کھولا، ایک چادر پہنے ہوئے تھے اور کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ سنا ہے آپ کے پاس زیادہ مال آیا ہے، ذرا مہربانی کیجئے دیجئے، ہم لوگ جلدی اسے تقسیم کریں بیچیں تاکہ مدینہ کے لوگ بھوکے نہ رہیں. کہاں اندر آ جاؤ. سارے لوگ اندر گئے. کہا کہ تم کتنا دیتے ہو ہم کو؟ کہا ٹھیک ہے 10 پر آپ 12 لے لیجئے، 10 پر آپ 13 لے لیجئے. کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا آپ 14 لے لیجئے. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا 15 لے لیجئے. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا کہ اے عثمان یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ کے جو تاجر ہیں سارے تو ہم لوگ ہیں، ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے زیادہ دے رہا ہے. 10 پر 10
سوار ہوئے ہو اور تم لوگ گواہ رہو کہ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا جو ایک غلہ ہے وہ سارا کا سارا مدینہ منورہ کے غریب اور مسکین لوگوں پر صدقہ و خیرات ہے. بھلا بتائیے دنیا کی نظر میں ہے تو یہ خسارہ کہ نہیں خسارہ ہے؟ لیکن شریعت کی نظر میں یہ خسارہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. اسی لیے ذرا سنن ترمذی کی اس حدیث کے اوپر بھی آپ نظر کیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر کے بعد آئے. آپ نے کہا اسے فلاں پڑوسی کو فلاں کو اور فلاں کو فلاں کو دے دینا. تھوڑی دیر کے بعد آئے, آپ نے فرمایا کیا کچھ بچا ہے کہ سارا کر؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کندھے کے علاوہ سارا کا سارا چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا صرف یہی کندھا چلا گیا بلکہ سارا کا سارا باقی ہے, سارا کا سارا باقی ہے. تو دنیا کی نظر میں سارا کا سارا ختم ہو گیا, صرف ایک کندھا گھر والوں کے لیے بچا. لیکن شریعت کی نظر میں صرف ایک کندھا ہی نہیں ختم ہوا ہے, باقی سارا کا سارا ساری کی ساری بکری بچی ہوئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو, اسلام کی نظر ربح اور خسارہ, فائدے اور نقصان کے معاملے میں ہماری دنیاوی نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے. میں آج آپ کے سامنے, جیسا کہ بعض لوگ عنوان سے سمجھے ہوں گے, میں آپ کے سامنے دنیاوی تجارت کے اندر جائز ناجائز خسارہ اور فائدہ کیا ہے میں اس سے متعلق گفتگو نہیں کرتا. میں آپ کے سامنے اصل یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے لیے اصل چیز, ایک مسلمان کے لیے اصل چیز فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. کس چیز کو مسلمان فائدہ سمجھے اور کس چیز کو نقصان انسان مسلمان نقصان سمجھے, یہ بتائیے. میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ ایک مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک شخص یہاں پر موجود ہے, اس کا کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے. اس نے فلاں سے اور فلاں سے لے کر کے آپ سے ہم سے 10,000 ریال 15,000 ریال لیا اور ایک گاڑی خرید لیا. گاڑی خریدا کیوں؟ تاکہ اس سے کچھ سواری لے جائے, سواری لے آئے, لوگوں کو پہنچائے, سامان لے جائے, اس سے اپنا کچھ روزی روٹی کا انتظام کرے. تھوڑی دور جاتا ہے, پہلی ہی دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی اور گاڑی تباہ ہو گئی. ہم کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے بڑا خسارہ اس کا ہوا, اس کا بڑا نقصان ہوا, وہ تباہ ہو گیا, بیچارہ کہاں سے لا کر کے لوگوں کا پیسہ دے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن ساتھیو شریعت اسے حقیقی خسارہ نہیں سمجھتی. شریعت اسے حقیقی خسارہ نہیں سمجھتی. اگر وہ مومن ہے, صبر سے اور احتساب سے کام لے رہا ہے, تو شریعت کے نزدیک وہ خسارے میں نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اس کے پیچھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فائدہ رکھا ہو جو ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. اس کے برخلاف ساتھیوں دیکھیں ہمارا معیار کس قدر بگڑا ہوا ہے. ایک شخص ہے, وہ نماز کے قریب کبھی نہیں گیا, کبھی نہیں گیا نماز کے قریب. عقیدہ اس کا بالکل خراب ہے. اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کے مرنے پر تو افسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا کتنا خسارہ اور کتنا گھاٹا ہوا ہے کہ وہ آخرت کو کھو بیٹھا ہے, ہمیں اس کے اوپر افسوس نہیں ہوتا. ذرا سوچیں آپ, زیادہ افسوس کرنے کے لائق وہ گاڑی والا ہے یا کہ یہ جو بے نمازی اور عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر یہ شخص مر گیا؟ زیادہ نقصان کس کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. زیادہ نقصان اسی, جبکہ ہمارا معیار اس کے بالکل برخلاف ہے. ایک شخص کا اکلوتا بیٹا ہو, ایک شخص کا اکلوتا بیٹا ہو, پڑھایا اس نے, بڑا کیا, نوکری کرنے لگا, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اچانک بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. ہر شخص کی زبان پہ رہے گا بڑا نقصان ہوا, اس کی دنیا اندھیری ہو گئی, بڑھاپے کا سہارا چھین گیا. ہر آدمی افسوس کرے گا. اس کے برخلاف اگر اس کا ایسا کوئی بیٹا ہو جو بددین ہو, بے نمازی ہو, عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو, اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے اوپر افسوس کرنے والا شاید افسوس اس رائے سے ہوگا کہ وہ مر گیا ہے, لیکن اس کا افسوس کسی کا نہیں ہوگا کہ اس کا بڑا گھاٹا اور خسارہ ہو گیا. جبکہ ساتھیوں قرآن مجید میں لفظ خسارہ
لفظ خسارہ قرآن مجید میں 60 سے زائد بار استعمال ہوا ہے، ذرا غور کریں گے، 60 سے زائد بار، لیکن دنیاوی خسارے کے لیے کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ کس خسارے کے لیے؟ آخرت کے خسارے کے لیے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں ہے، کیا مطلب؟ اس کی تجارت نہیں چل رہی ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، کیسے خسارے میں ہے؟ لیکن اس خسارے کا مداوع کیسے ہوگا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے خاص طور پر اس مادیت کے دور میں ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اصل خسارہ کیا ہے اور ہمارا اصل فائدہ کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں اصل خسارہ یہ ہے ساتھیوں کہ انسان ہدایت کے بدلے ضلالت کو خرید لے، انسان اطاعت کے بدلے معصیت کے اوپر عمل پیرا ہو، اور انسان آخرت پر اپنی دنیا کو ترجیح دے۔ پہلے پارے ہی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منافقین سے متعلق، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا ہے، تو فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کسی کام نہیں آئی۔ خسارہ کس کا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بھی قیامت کے دن انہوں نے گنوا دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اسلام کے نقطۂ نظر سے اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت گنوا دے، اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان بیمار نہ ہو جائے، بلکہ اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان بیمار تو ہو لیکن بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور طاعت کو چھوڑ دے، یہ اصل خسارہ ہے۔ انسان کا اصل خسارہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھوکے مر گیا ہے، اصل خسارہ یہ ہے کہ دنیا میں کھاتا پیتا رہا ہے لیکن آخرت کے لیے وہ کچھ کما کر کے دنیا سے نہیں گیا ہے۔ ساتھیوں، جو شخص قرآن مجید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح ہوگی، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق 4 باتیں رکھوں گا۔ 4 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اصل خسارے سے متعلق کیا فرماتا ہے، کچھ شواہد۔ دوسری بات، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر اصل خسارے کا ذکر کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اصل فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے تو شریعت میں اس کے حاصل کرنے کے اصول کیا ہیں اور اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا آئے گا۔ اور چوتھی چیز ساتھیوں یہ ہوگی کہ جو لوگ اصل گھاٹے میں ہیں آخر وہ اس اصل گھاٹے سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربح اور خسارے کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، منافقین اور کفار کے ذکر کے بعد ایک لمبی بحث، منافقین کا ذکر آیا، یہود کا ذکر آیا، کفار کا ذکر آیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کے ذکر سے متعلق فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ اعوذ باللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بدلے بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال قربان کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ساتھیوں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کیسے کہ جب وہ ہجرت، ذرا غور کریں گے، اصل ربح ہے، اصل فائدہ کیا ہے اور خسارہ کیا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے مکے سے نکلے، ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ مکہ کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا کہ میں اب بھاگ کر کے ان سے نہیں جا سکتا، مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، جب بھاگ کر کے نہیں جا سکتا تو اپنے سواری پر سے اترے، اپنے کمان چڑھائی اور تیرے نیچے رکھ دیا اور کہا اے مکہ کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں مکہ میں بہترین تیر انداز ہوں، تم میں سے کوئی بھی شخص بلکہ ایک بھی شخص مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ میری تمام تیریں ختم نہیں ہو جائے گی، اور جب میری تیر ختم ہو جائے گی تو میں اپنی تلوار سے تمہارے اوپر حملہ کروں گا، اور جب تک میری تلوار کا ٹوٹا ہوا بھی کوئی حصہ میرے ہاتھ میں رہے گا تم میں سے کوئی مجھے چھو نہیں سکتا، اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے کرنا۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو کچھ مال میرے پاس تھا میں کہاں رکھ کر کے آیا ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ کہاں رکھ کر کے آیا ہوں، تم چاہتے ہو کہ وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو تو میں اس کے اوپر تیار ہوں۔ چنانچہ مکہ کے لوگ راضی ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ بتا دو کہ تمہارا مال کہاں ہے، میں وہ ہم لوگ وہ لے کر کے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کہا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تم نے جو خرید و فروخت کی ہے، جو تجارت کی ہے، جو کچھ تم نے بیچا ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ کوئی بھی مال لے کر کے اپنے ساتھ نہیں گئے تھے، سارا کا سارا چھوٹ گیا، پھر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ کامیاب ہو گئے۔ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے ان کی جان بچ گئی تھی اس لیے وہ کامیاب ہوئے، یہ کہہ سکتا ہے نا؟ حالانکہ ساتھیوں یہ سوچنا غلط ہے۔ صحابہ کرام خصوصی طور پر انہیں اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا ہی چاہتے تھے۔ اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا دین اور اپنے دین کی حفاظت کر کے، میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سارا کا سارا مال دے رہا ہوں، چونکہ دین کی حفاظت آخرت میں کام آنے والی چیز تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ربح البیع ابا یحییٰ۔ ذرا غور کریں، بے معونہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں ایک صحابی حضرت انس بن مالک کے ماموں حرام ابن ملحان بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم یہاں رکو، پہلے میں جا کر کے عامر ابن طفیل، اللہ کا دشمن تھا، وہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا لیکن منافقت کا اظہار کر کے مسلمانوں کو بلایا تھا، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو تم لوگ آنا، ورنہ تم لوگ کہیں اپنا چلے جانا۔ چنانچہ جب اس کے سامنے پہنچتے ہیں لیکن دیکھا کہ حالات ذرا سا کچھ بگڑے نظر آ رہے ہیں تو کہا کہ اتؤمنونی ان ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ مجھے موقع دو گے کہ میں اللہ کے رسول کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ ایک شخص پیچھے سے زور کا نیزہ ان کے پیٹھ پر مارتا ہے، وہ دل کو پھاڑتے ہوئے طرف باہر نکل آیا۔ بعض روایات میں کس طرف سے مارا اور اس طرف سے دل کو پھاڑتے ہوئے نکل گیا اور خون کو اپنے ہاتھ پر لے کر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم کامیاب ہو گیا۔ ذرا سوچیں کون سی کامیابی تھی؟ کون سی کامیابی تھی؟ دنیا کی کامیابی تھی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی، اصل پرواہ کس چیز کی تھی؟ کہ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کیسے سلامت رہ جائے۔ دوسری آیت ساتھیوں سورہ توبہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو، ساتھیوں مال مومن کا اپنا مال نہیں ہوا کرتا، جان مومن کی اپنی جان نہیں ہوا کرتی، یہ ہاتھ اور پیر آپ کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ کی جیب میں، آپ کی تجوری میں، آپ کے بینک میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے یہ آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے مال کو اور جان کو خرید لیا ہے،
جان اور مال کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے؟ اس لیے کہ مومن کو جنت ملنے والی ہے. دنیا میں اسے محل ملے یا نہ ملے اس کے لیے اپنی جان قربان نہیں کرتا ہے. وہ دنیا میں اسے منصب ملے یا نہ ملے اس کے لیے اپنی جان اور اپنا مال وہ قربان نہیں کرتا ہے. وہ لوگ دھوکے میں ہیں, وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اپنا مال دے دے کر کے کرسیاں حاصل کرتے ہیں, جو رشوت دے کر کے منصب حاصل کرتے ہیں. وہ لوگ خسارے میں ہیں جو دنیا کے لیے, مال کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. یہ جان جو قربان ہونی چاہیے کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا. تو بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں اور مرتے ہیں, قتل کیے جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. ومن اوفى بعهده من اللہ, جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو وہ شخص پورا کر لے رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بیع کیا ہے اس بیع کے اندر وہ کامیاب ہو گئے. ساتھیوں, اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ تفسیر کی کتاب تفسیر طبری اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت عقبہ کے موقع پر انصار سے بیعت کر رہے تھے, کس بات پر بیعت کر رہے تھے؟ کہ ہاں ہم تمہارے یہاں چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ میری حفاظت اسی طریقے سے تم کرو گے جس طریقے سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو. اور یہ احساس ہو گیا تھا انصار کو کہ محمد, اللہم صلی علی محمد, اس لیے کہ وہ محمد کو پناہ نہیں دے رہے تھے, وہ رسول اللہ کو پناہ دے رہے تھے. وہ محمد ابن عبداللہ کو اپنے یہاں نہیں بلا رہے تھے, وہ محمد رسول اللہ کو اپنے یہاں بلا رہے تھے. لمبی بحث چلتی رہی. آخر میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی لمبی بات سے اب کیا فائدہ ہے؟ اشترط لنفسک ولربک ما شئت. آپ یہ بتائیے کہ اپنے رب کے لیے آپ کیا شرط لگاتے ہیں اور خود اپنے لیے آپ کیا شرط لگا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہوگا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ دو باتوں میں جواب دیا کہ رب کے لیے یہ شرط لگا رہا ہوں کہ اس کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, یہ چیز ہے. اور میرے لیے اپنے لیے یہ شرط ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو, اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہو, اپنے جان کی حفاظت کرتے ہو, ایسے بلکہ اس سے بڑھ کر کے تم میری حفاظت کرنا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے تو پھر ہمیں اس کے بدلے کیا ملنے والا ہے؟ یہ تو آپ کے رب کا معاملہ ہو گیا اور یہ آپ کا معاملہ ہو گیا, لیکن ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا الجنہ, تمہیں اس کے بدلے جنت ملنے والی ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہا؟ ربح البیع ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل لا نقیل ولا نستقیل. یہ تجارت بڑی کامیابی کی ہے, اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. ہم نہ تو اس بیع کو کبھی, اس خرید و فروخت کو کبھی ختم کریں گے اور نہ آپ سے ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے. تو ساتھیوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اصل چیز کیا ہے؟ خزانہ. کہ انسان اپنا دین اور ایمان کھو دے, نہ یہ کہ انسان اپنی دنیا اور اپنا مال کھو دے. ساتھیوں, یہ بات ذکر کرنے کا جو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے اس کی وہی وجہ ہے کہ آج مادیت کی دور میں ہر طرف سے پڑھا لکھا, چھوٹا بڑا, عالم غیر عالم, ہر ایک کی دور مادے کی طرف ہے. ہر ایک کی سب سے پہلی سوچ یہ ہوا کرتی ہے کہ اسے اس سے دنیاوی کیا فائدہ حاصل ہو. لیکن ذرا اس طرف دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے, ایک شخص سعودیہ آیا,
کہیں پر نوکری کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، کوئی تجارت کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، کوئی کام شروع کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. ہم اس کے بارے میں کیا کہیں؟ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ یہاں رہا اور یہاں سے چلا گیا، ہم کیا کہیں گے؟ بڑا ناکام رہا یہ. جو ایجنٹ کو دے کر کے آیا تو وہ بھی پورا نہیں کر سکا. لیکن کیا ساتھیوں، اگر کوئی شخص سعودیہ میں آ کر کے واللہ اگر صرف حج کر لیتا ہے، صرف عمرہ کر لیتا ہے اور وہ مومن ہے تو واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی. یہ بتائیے ہندوستان میں رہ کر کے اسے 2 لاکھ رکعات پڑھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ کتنی دیر لگے گی 2 لاکھ رکعات نماز پڑھنے کے لیے اس کو؟ اور مکہ مکرمہ میں جا کر کے 5 منٹ کے اندر وہ 2 رکعات نماز پڑھ لیتا. اللہ کامیاب ہے؟ کامیاب نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم صرف مادے کی ناحیت سے سوچتے ہیں. اس حدیث کے اوپر غور کیجئے جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا بد نصیب ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا بد نصیب وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے. کون ہے مفلس؟ جو دنیا میں بڑے پیسے کمایا ہے، بڑی جاگیر بنائی ہے، اور یہی نہیں بلکہ نماز بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال دیکھ کر کے اس کی رال ٹپک جایا کرتی تھی. اللہ کے سامنے آئے گا، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کو اس کی نماز، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکات سارا کا سارا دے کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا. یہ ہے اصل مفلس ساتھیوں. تو وہ آدمی جو یہاں پر آیا اور کامیاب نہیں ہوا، واپس چلا گیا، وہ آدمی خسارے میں نہیں ہے. ہماری نظر ہے اس کی طرف، اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لیکن اصل خسارے میں وہ شخص نہیں ہے. اصل خسارے میں کون ہے؟ کہ جو سعودیہ آیا، مکاتب دعویٰ کی طرف سے اسے بار بار دعوتیں دی جاتی رہی، وہ شرک کے اندر مبتلا تھا، اور 10 سال 15 سال 20 سال رہنے کے باوجود بھی واپس جاتا ہے تو یا علی مدد، یا غوث اعظم اور داتا ہی کے نعرے لگا رہا ہے، یا اللہ کے نعرے نہیں لگاتا ہے. سب سے بڑے خسارے میں وہ ہے. اگرچہ اس نے بہت کچھ سعودیہ میں کما لیا، واللہ اس سے بڑے خسارے میں اور کوئی آدمی نہیں ہے کہ اسے بلایا جا رہا ہے، دعوتیں دی جا رہی ہیں، سن رہا ہے، لیکن جالیات طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سب سے بڑے خسارے میں وہ، واللہ وہ اس لائق ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر چندہ کریں. چندہ کس چیز کا؟ کہ ایک بات کوئی آپ جا کر کے بتا دے، فلاں آدمی کوئی اسے کتاب ہدیے میں دے دے، تیسرا آدمی کوئی اسے کیسے پہنچا دے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو سب سے بڑے خسارے میں وہ انسان ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں ذرا اپنے ان بھائیوں کو متوجہ کروں گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے. واللہ سعودیہ کے گوشے گوشے سے میں نام تک جانتا ہوں لوگوں کا، اور ادھر ادھر سے بھی ہمارے بھائی بھی، ہماری بہنیں بھی ٹیلی فون پر شکایت کرتی رہتی ہے کہ مولانا آج 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو گئی. ذرا وہ سنیں گے اس چیز کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے، جسے عربی زبان میں رقوب کہا جاتا ہے، کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو. بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کے لیے ایک غیر شرعی ناجائز طریقہ ایجاد ہو گیا. وہ کیا ہے کہ کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنا لیتے، اور اس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک بسا اوقات
ناجائز کام بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے نہ دے اسے دنیا میں کوئی آدمی دے نہیں سکتا۔ بڑی اچھی بات کہی، میرے ایک پاکستانی ملنے والے بھائی تھے، 6 سال 7 سال ہو گئے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، سعودیہ میں آئے اور اپنی بیوی کو جب واپس لے کر کے گئے تو ان کی پھوپھی اور ان کی خالہ نے کہا کہ بیٹا ذرا داتا کے دربار پہ چلے جاتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بیٹا کوئی اولاد دے دیتا۔ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اے خالہ جان، میں جس دربار سے ہو کر کے آیا ہوں، اگر اس دربار سے مجھے بیٹا اور بیٹی نہیں ملا، مجھے اور دربار تو نہیں چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے ساتھیوں۔ اور اللہ کا کرنا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں دینا شروع کیا ہے تو انہیں مانے حمل گولیاں استعمال کرنی پڑی ہے، پھر جب سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو بیٹے اور بیٹی کی پیدائش کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اس ناحیے سے پریشان ہیں، یا ابھی بھی ہمارے ایک بھائی نے ٹیلی فون کیا، ہمارے ایک ملنے والے ہیں کہ یہ دوسرا یا تیسرا ان کا بچہ ہے جو انتقال کر جا رہا ہے، دوسرا یا تیسرا بچہ، وہ بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ آج کی بات ہے، ڈیلیوری کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، ہاسپٹل جب عورت پہنچتی ہے ان کی بیوی، وہاں پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کا پیٹ ہی میں انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی ٹیلی فون کیا ہمارے مجھے اور وہ لوگ رو رہے ہیں۔ کوئی بات میں کوئی شک نہیں، پریشانی کی بات ہے، غم کی بات ہے۔ اس عورت کے غم کو ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے اسے یہ تسلی رکھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں مسند بزار اور مستدرک حاکم میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور انصار کے بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو تو اس کی تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، ویسے بھی زیارت کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کون؟ اکلوتا بیٹا۔ ذرا سوچئے ساتھیو کس قدر اپنی ماں کو پیارا ہوگا وہ، اور جبکہ اس سے پہلے 2 3 4 5 بچے اس دنیا سے جا چکے ہوں تو وہ بچہ اپنی ماں کو کتنا پیارا ہوگا۔ لیکن بعد میں اطلاع ملی کہ اپنی ماں کا جو اکلوتا بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا اور اسے بڑی تکلیف ہے، رو رہی ہے وہ عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت، اس کی تعزیت کے لیے گئے، اور جب گھر کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سب تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے پاس جا کر کے آپ نے کہا اما انہو بلغنی انکی جزعت علی ابنکی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تجھے اپنے بیٹے کی وفات پر بہت غم ہے، تو بہت پریشان ہوئی ہے، بڑھ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندی، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ پریشان ہوں، میں کیوں نہ روؤں، میں تو رقوب ہوں۔ رقوب یعنی جس کا کوئی وارث نہیں ہے، میرا کوئی بچہ زندہ رہتا ہی نہیں، پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، تو رقوب نہیں ہے، رقوب تو میری امت کا وہ شخص ہے جس کی کوئی اولاد اس کی زندگی میں مرتی نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد اس کی زندگی میں مر نہ جائے، ساری اولاد زندہ رہے۔ تو اس کا مطلب رقوب وہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا کوئی مرد یا میری امت کی کوئی عورت اگر اس کے 3 بچے اس دنیا میں سے چلے جائیں اس کی زندگی میں اور وہ صبر کر لے اور ثواب کی نیت رکھے تو اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ وہاں پر تھے، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2 سے کام نہیں چلے گا، 3 ہونا ضرورت؟ نے فرمایا چلو جس کے اس کی زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالی اس ساتھیوں عرض کرا ہے اصل
کہ وہ شخص نقصان میں نہیں جس کے بچے اس دنیا سے اس کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں، بلکہ نقصان میں تو وہ شخص ہے جس کے سارے بچے میری طرح زندہ ہے، دنیا سے کوئی ابھی گیا نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد، نعوذ باللہ، یہ تمنا نہیں ہے کہ مرے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ایک مومن کو ہمیشہ اس پر نظر رکھنا چاہیے کہ آخرت میں اسے کون چیز کمانے والی ہے۔ ساتھیوں، ایک حدیث سنن ابو داؤد کی اور سنیے۔ فتح مکہ، فتح خیبر کے موقع پر ظاہر بات ہے بہت کچھ مال و دولت مسلمانوں کو آیا، اور کیا کام کیا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت، چلو بھائی تمہیں گھوڑا ملا ہے ہمیں گھوڑا بیچ دو اپنا، چلو فلاں کو کپڑا ملا ہے مجھے کپڑا، یعنی ایک دوسرے تجارت کرنے لگے۔ ایک صحابی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں جتنا فائدہ ہوا ہے کہ پوری فوج میں جتنے لوگ ہیں اتنا فائدہ کسی کو نہیں ہوا۔ کہا وہ کیا فائدہ ہو؟ کہا میں صبح سے برابر بیچتا اور خریدتا رہا یہاں تک کہ 300 اقیہ ساتھیوں، ایک اقیہ ہمارے خیال سے 40 درہم کا ہوتا ہے نا، ایک اقیہ 40 درہم کا ہے، ذرا سوچیں 300 اقیہ وہ شخص حاصل کر لے رہا ایک دن میں چاندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ جو اس سے بھی فائدے کی چیز ہے، جو شخص اس سے بھی فائدے میں ہے، کیا تمہیں وہ نہ بتلاؤں؟ کہا اے اللہ سے ضرور بتلائیے تاکہ اس کے لیے میں کوشش کروں، شاید مجھے 300 سے زیادہ اقیہ حاصل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا کہیے فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت صرف سنت انسان پڑھ لے، وہ 300 اقیہ سے زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ نے اس فائدے کو جھٹلایا نہیں، لیکن یہ بتایا کہ اس فائدے کے مقابل میں یہ فائدہ تمہارے نزدیک زیادہ ہے۔ ذرا مسند بزار کی اس حدیث کے اوپر اور طبرانی اوسط کی اس حدیث کے اوپر بھی غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے تھے، ایک قبر پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، دیکھا ابھی اسے آج ہی کل دفن کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 ہلکی رکعت نماز جسے تم آسان سمجھتے ہو، کتنا؟ 2 ہلکی رکعت نماز جسے تم آسان سمجھتے ہو، اس قبر والے کے نزدیک دنیا سے بہتر ہے۔ ذرا سوچیں آپ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، اس سلسلے میں حدیثیں اور بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اب ان تمام باتوں کو ختم کر کے اس طرف آ رہا ہوں کہ آخر حقیقی فائدہ جو ہے اس فائدے تک ہم کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، اور جو اصل نقصان ہے اس نقصان سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ذرا میرے مسلمان بھائیوں ذرا اس پر اچھی طریقے سے غور کریں، اور اس مادیت کے دور میں مکمل طور پر نہیں تو کم سے کم اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس طرح بھی لانے کی کوشش کریں اور اس فائدے کے بارے میں سوچیں۔ آپ لوگ دیکھیے، پہلی چیز ساتھیوں یہ کہ انسان کی ہمیشہ یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ ربح حقیقی جو ہے، حقیقی فائدہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے تیاری کرے اور اپنے نفس کو، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دے۔ کیوں؟ یہ سوچے کہ یہ زندگی کیا ہے ساتھ، چند منٹ کی اس زندگی کے 10 20 25 50 سال کی نعمت اور 50 سال 60 سال 100 سال کا آرام جہنم کے ایک غوطے کے برابر بھی نہیں رہا۔ ذرا سوچیں آپ، کیا آپ لوگ بار بار وہ حدیث سنتے نہیں آئے ہیں کہ یؤتی بانعم اہل الدنیا، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ نعمت پہ پلا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلا کر کے جہنم میں صرف ایک غوطہ لگا دے گا، بس، یعنی 1 منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ کی بات ہے۔ اور جب اسے دوبارہ نکالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کبھی تمہیں آرام بھی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کبھی کوئی آرام نہیں ملا۔ ذرا سوچیں
کہ اس دنیا کی 60 سال کی 70 سال کا آرام اور 70 سال کا فائدہ آپ ایک طرف رکھ دیں اور آخرت کے ایک لمحہ کے آرام کے مقابل میں بھی نہیں ہے، تو بھلا بتائیے وہ شخص کس قدر عقل مند کہا جائے گا جو آخرت کے لیے تو کوشش نہیں کرتا اور دنیا کے لیے پیچھے پڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی کاش کے لوگ جانتے، کاش کے جانتے کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے یہ دنیا کی زیب و زینت اور زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت اس سے بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان جاتے۔ انسان اس کے اوپر سوچے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ ایک سوت اور ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو دنیا میں ہے ساتھیوں کتنے میٹر ہوگی؟ 1 میٹر بھی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جنت کی اتنی زندگی، اتنی زمین دنیا اور دنیا کی ساری نعمت سے بہتر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالو، انگلی ڈال کر کے ایسے نکال لو جتنا پانی تمہاری انگلی میں آ رہا ہے شاید ایک قطرہ پانی بھی نہیں آئے گا۔ ساتھیوں ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آپ انگلی ڈال کر کے ایسے نکال لیجئے، آپ کی انگلی میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے۔ کیا آپ یہ پڑھتے نہیں ہیں؟ آپ یہ سنتے نہیں ہیں؟ آپ کا اس پر ایمان اور یقین نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی آخر ہم سے کوتاہی کیوں؟ ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی تھی اسی بات پر کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے وہ بھائی جن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، واللہ ہماری وہ بہنیں جن سے فجر کے لیے اٹھنے میں کوتاہی ہوتی ہے انہیں میں خصوصی مخاطب کروں گا، اور جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ ان تک یہ بات پہنچائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی بیان فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فيها۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، فجر کی 2 رکعت سنت فرض نہیں، فرض کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے دنیا اور دنیا کی ساری نعمت سے بہتر ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے صرف 2 رکعت نماز بہتر ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا؟ آپ یہاں آتے ہیں اور شوق سے آتے ہیں، لیکن آپ کے پڑوس میں آپ کا ایک ساتھی رہتا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا رہتا ہے، لیکن اسے آپ کو یہاں لانے کے لیے کہتے ہوئے شرم آتی۔ کیوں؟ ڈر ہے کہیں الٹ کر کے وہ کوئی بات جواب ہماری بات کا نہ دے دے، ہے کہ نہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے، لیکن صحیح عقیدے کی ایک کتاب اور ایک کیسٹ آپ اسے نہیں پیش کرتے، شرماتے ہیں۔ کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث نہیں سنی جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، ہمیں یہ حس ہونی چاہیے، ہمیں یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم اسی چیزوں کو یاد کریں اور پڑھیں اور انہی ویسے ہی عمل کریں جو ہمیں اس دنیا کے خسارے سے نکال کر کے آخرت کے فائدے تک پہنچا دے۔
کیا آپ نے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نہیں سنا ہے؟ مسند احمد کے اندر ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی، فلاں ساتھی، ان کے کھجور کا درخت میرے باغ کے قریب پڑ رہا ہے اور میں وہاں سے اپنے باغ کے دیوار کھینچنا چاہتا ہوں اور ان کے درخت کی وجہ سے میں دیوار نہیں کھینچ پا رہا ہوں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے کھجور کا درخت ہمیں بیچ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا کہ یہ کھجور کا درخت بیچ دو یا اپنے بھائی کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت میں ایک درخت دے گا۔ کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا مجبوری رہی؟ ہمیں نہیں تھی، کیا مجبوری تھی ان کے سامنے؟ ہم ان کے بارے میں بدنی کے شکار نہیں۔ ایک صحابی جن کے باغ میں 300 کھجور کے درخت تھے، کتنے ساتھیوں؟ 300 کھجور کے درخت تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سنا کہ یہ کھجور کا درخت اپنے بھائی کو دے دو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دے گا، اور یہ سنتے ہیں تو بھاگے بھاگے اس صحابی کے پاس گئے، کہے کہ یہ بتاؤ اپنے اس درخت کو ہمارے باغ کے وقت نہیں بیچو گے تم؟ میرا پورا باغ لے لو جس میں 300 کھجور کے درخت ہیں اور مجھے یہ کھجور کا درخت دے دو۔ ظاہر بات ہے کون بیوقوف ہے جو اس پر راضی نہیں ہوگا؟ فوراً راضی ہو گئے، فوراً راضی ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے یہ درخت یہ درخت مجھے دے دو اور یہ مجھے 300 درخت لے دو تم۔ چنانچہ وہ راضی ہوا تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور اپنے باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، بعض روایات کے مطابق باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ام دحدہ سے کہتے ہیں اے ام دحدہ، اس باغ سے نکل آؤ، اس لیے کہ اس باغ کو ہم نے جنت میں ایک درخت کے بدلے اس باغ کو ہم نے بیچ دیا ہے۔ چنانچہ ام دحدہ کیا کہتی ہیں؟ ربح البڑے، ربح البڑے، ربح البڑے، یہ خرید و فروخت بڑی کامیابی کی ہے، بڑا فائدے کی ہے، ہمارا اس میں بڑا فائدہ ہے۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق اس قصے کی تفصیلات پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ام دحدہ نے دیکھا کہ کھجور کا جو گچھا بچوں کے ہاتھ میں ہے اس کو بھی وہیں پر رکھ دیا اور خالی ہاتھ نکل کر کے چلی آئیں، صرف ایک درخت کو ایک درخت جنت میں ملنا چاہیے، باقی 300 درختوں کو بیچ دیا ہے۔ آخر کیوں یہ؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے وہ فائدہ عزیز تھا جو کہاں پر ہے؟ آخرت میں ہے۔ دنیا کے فائدے کی اور دنیا کے نقصان کی ان کو فکر نہیں تھی۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی ساتھیوں کہ انسان کو بلکہ اس کا اپنے کو عادی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آپ کو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ مشکل نہیں ہے کرنا، فرق یہ ہے کہ ہماری طبیعت اس سے عادی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتائیے، آج اذان ہوتی ہے، دکانوں کو بند کر کے ہمارے 3 قسم کے بھائی ہیں۔ ایک بھائی جو ہیں دکانیں بند کر کے اپنے کمرے میں چلے جایا کرتے ہے نا، دوسرے بھائی وہ ہیں جو دکانیں بند کر کے باہر روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، گپ سڑاکا کرتے رہتے ہیں، اور تیسرے ہمارے قسم کے بھائی وہ ہیں جو مسجد کے پاس، مسجد کے دروازے اور حمام کے پاس آ کر کے کھڑے ہو کر کے گپ کرتے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، کھڑی ہونے کا وقت ہے تو جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، 100-200 میں ملیں گے، جو اذان ہوئی انتظار بھی کرتے رہتے ہیں، اذان ہوئی اور سیدھے مسجد پہنچ گئے۔ آیا لوگوں میں فرق ہے کہ فرق نہیں؟ جو سیدھے مسجد پہنچ گیا ہے اور جو گھر چلا گیا ہے، کیا گھر والا مسجد نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، لیکن کیا اس کی طبیعت اس کی عادی نہیں؟ جو حمام کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، لیکن اس کی طبیعت اس بات کا عادی نہیں ہے۔ تو عرض کرنا اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا چاہیے۔ دوسری بات ساتھیوں جس سے ہم یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان، دیکھیے دنیا کا تاجر ہے،
آپ میں اگر کوئی دکان والا ہے تو اچھی طریقے سے جانتا ہوگا کہ ہر دکاندار سال میں یا مہینے میں اپنے دکان کا حساب کرتا ہے نا؟ کیوں؟ یہ دیکھتا ہے کہ اسے فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا۔ اگر فائدہ ہوا ہے تو اور کیا طریقہ اپنائے کہ اگر 10% اس سال فائدہ ہوا ہے تو اس کا فائدہ 15% اور 20% کیوں نہ ہو جائے؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور اگر نقصان ہوا ہے تو یہ سوچے کہ آخر کس وجہ سے میرا نقصان ہوا، کہاں کبھی غلطی ہوئی ہے، کہاں کوتاہی ہوئی ہے کہ ہمیں نقصان ہو گیا۔ ساتھیو، اصل آپ بھی آخرت کے تاجر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ آپ بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ سوچیں کہ آیا دین کے معاملے میں آخرت کی تجارت جو آپ کر رہے ہیں، آپ سے کچھ کمی اور زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، کچھ نقصان تو نہیں ہے آپ کا؟ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے، کیوں چھوٹ گئی ہے؟ یہ محاسبہ کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ اس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ ضروری ہے کہ انسان محاسبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ سوچیں، آپ رات کو جب سونے جائیں تو سونے سے پہلے سوچ لیں کہ آج آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ آج آپ سے اگر سنت چھوٹ گئی ہے ظہر کی یا مغرب کی یا عشاء کی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج فجر کی سنت آپ کو نہیں مل سکی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے اور بخاری شریف میں حدیث مختصر ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت شاید عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث جان بوجھ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں رہ کر کے ہم لوگ اس بارے میں بڑے بہت کوتاہ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 قیراط کے برابر ثواب دیتا ہے، اور قیراط کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ذرا دیکھیں احد پہاڑ کتنا ہے۔ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے، یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہونا ہو، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، نہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہ ہمارا ملنے والا ہے، نہ ہم سے جان پہچان ہے، آخر ہم اس کے جنازے کی نماز پڑھ کر کیا کریں گے؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ نہیں، مسلمان ہے کوئی بھی ہے، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ کے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا ساتھیوں؟ 1 قیراط ملے گا، اور 1 قیراط کتنا ہوتا ہے؟ 1 کنٹل ہوگا، 2 کنٹل ہوگا، 3 کنٹل ہوگا، کتنا کنٹل ہوگا ساتھیوں؟ بولیے کتنا کنٹل ہوگا جی؟ یعنی کم سے کم ہم اور آپ اس کا وزن نہیں کر سکتے۔ اور جو آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور دفن کر کے آتا ہے اسے 2 قیراط ملنے والے ہیں۔ اسے کتنا ملنے والا ہے؟ 2 قیراط ملنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ بھی عجیب و غریب باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، ابو ہریرہ بھی عجیب و غریب باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، ذرا حضرت عائشہ سے جا کر کے پوچھ کر کے آؤ تو یہ بات صحیح ہے؟ روایت کے اندر ہے کہ اس درمیان حضرت عبداللہ ابن عمر اس قدر پریشان تھے، اس قدر الجھن میں تھے۔ کس لیے الجھن میں تھے؟ اس لیے نہیں کہ اس بات کا انہیں علم نہیں تھا، اس لیے الجھن میں تھے کہ اس کے اوپر آج تک انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یہ محاسبہ دیکھیے ساتھیوں، روایت میں ہے کہ کنکریوں کو لے کر کے اس پوری مدت میں اپنے ہاتھ کے در الٹ پھیر کرتے رہے اور سوچتے رہے۔ اتنے میں وہ شخص جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاس گیا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے۔ اور جب آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ بات بیان کی ہے ساتھیوں، تو وہ کہتے ہیں اس کنکری کو اٹھا کر کیسے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرا، کتنے قیرات ہیں جو ہم سے چھوٹ گئے، ہم ان کو نہیں حاصل کر سکے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ساتھیوں ذرا غور کریں گے، جو آدمی آخرت کے فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہے اسے اپنے طور پر ایک عزت محسوس کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مالدار سے مالدار آدمی ہو، بڑے سے بڑے منصب والا ہو، بڑے سے بڑا تاجر ہو، لیکن اس کے سامنے اپنے کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے ساتھیوں کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، کسی مالدار کے سامنے، کسی بڑے منصب والے کے سامنے، کسی امیر کے سامنے، کسی وزیر کے سامنے، اگرچہ وہ شخص بدعتی ہی کیوں نہ ہو، بے نمازی ہی کیوں نہیں ہے، قبوری ہی کیوں نہیں، مشرک ہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو کمتر، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہونا چاہیے کہ آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس کے پاس مسکین ہے، واللہ وہ مسکین ہے، سب سے بڑا فقیر وہ ہے کہ دنیا میں اس کے پاس تو اتنا زیادہ ہے لیکن آخرت کے لیے آج تک اس نے کچھ بھی نہیں۔ قارون کا قصہ پڑھیں آپ، ذرا سوچیں آپ کس قدر مال تھا اس کے پاس۔ آج کے ہمارے خیال سے مالدار آدمی کے بعد بھی اتنا کچھ موجود نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ أُولِي الْقُوَّةِ مِنَ الْعَصْبَةِ، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ طاقتور پہلوانوں کی جماعت بھی اس کو مشکل سے اٹھایا کرتی تھی خزانے کی کنجیوں کو۔ ذرا سوچیں آپ کتنا مال رہا ہوگا اس کے پاس۔ لکڑی ہی کی کنجیاں سمجھ لیجیے آپ، پہلوانوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے خزانے کی کنجیوں کو اٹھا پائے۔ قارون کے پاس کتنا مال رہا ہوگا ذرا سوچیں۔ ہم ان لوگوں جیسے قطعاً نہیں بننا چاہیے جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخرج ذی زینتہ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ، اپنے سواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا لباس پہن کر کے جب قوم کے سامنے جاتا ہے تو جن کی نظر دنیا کے فائدے پر تھی انہوں نے کیا کہا؟ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ مجھے بھی وہی مل جاتا جو قارون کے پاس، جو ہماری اور آپ کی نظر ہے کہ ایک آدمی بہترین سے گاڑی لے کر کے گزرے تو ہم سوچتے ہیں کاش کہ ہمیں بھی ایسی گاڑی مل جاتی۔ ہمارے بغل میں ہے، اس کی دکان بہت اچھی چلتی ہے، ہم چاہتے ہیں کاش کہ ہماری دکان بھی ایسی چلنے لگے، اگرچہ وہ آدمی بے نمازی اور جھوٹا اور دھوکے باز ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہی سوچا تھا قارون کے کو دیکھ کر کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا نہیں تھا، لیکن اس کے برخلاف جنہیں آخرت کا علم تھا، جو آخرت کا فائدہ چاہتے تھے، جو حقیقی فائدہ چاہتے تھے، اور جن کے سامنے حقیقی نقصان پر جن کی نظر تھی، انہوں نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ۔ بڑے بیوقوف ہو تم لوگ، پاگل کہیں کے، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سارا مال بھی آخرت کے مقابلے میں تمہارے ناخون میں جتنی مٹی ہے، ناخون میں کتنی مٹی ہوگی ساتھیوں؟ 1 کلو ہوگی جی، 1 تولہ ہوگی، کتنی ہوگی؟ ہمارے خیال سے آج کے پیمانے پر شاید اس کو آسانی سے تولا بھی نہ جا سکے۔ اتنے ناخون کی جو میل ہے، جنت کا اتنا حصہ بھی قارون کے 10 گنا خزانے سے بہتر ہے۔ اسی نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ، برا ہو تمہارا، تم کیا کہہ رہے ہو؟
اللہ تعالیٰ جو ثواب دے گا وہی کامیابی کی چیز ہے۔ چنانچہ ہوا کیا، ابھی دونوں گروپ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ قارون تھوڑی دور آگے جاتا ہے کہ اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ، پورے مال کے ساتھ زمین میں دھس جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہے جن کی نظر تھی؟ جیسے ساتھیوں، ابھی میں عام طور پر یہ زندہ مثال دیتا ہوں، ذرا سوچیں آپ، ہمارے یہاں ہمارے بھائی جو 10 سال سے رہ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے دلی ایئرپورٹ سے سعودیہ کا جہاز اڑا اور آدھے گھنٹے میں ہے کہ نہیں، اس دن بعد لوگ ایئرپورٹ سے رو کر کے واپس گئے ہیں، توڑ پھوڑ مچا کر کے، گاڑیاں دے کر کے واپس جا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے ان کے ویزے کی آخری تاریخ، یہ دنیا پر نظر ہے ساتھ۔ لیکن اگر وہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں خیر رکھے۔ ہاتھیوں، یہ ہے آخرت پر نظر آؤ، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں خیر رکھے۔ یہ ایک مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی آدھا گھنٹہ بھی ایئرپورٹ سے اگر باہر ہو ہی رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ ہم اس گاڑی کا جہاز میں نہیں تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم اس جہاز میں نہیں تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، ابھی جو فرعون کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے وہ کیا کہنے لگے؟ یہ اچھا ہوا، صحیح کہہ رہے تھے یہ لوگ کہ دنیا کیسے، وہ دن تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے انسان، ساتھیوں، کہ انسان ایک مومن جسے اللہ نے یہ دولت دی ہے اسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کسی مالدار اچھے منصب والے کے سامنے۔ واللہ ایک ہمارے ساتھی بلکہ رشتے دار ہیں، یہاں اچھی نوکری میں تھے، اچھے کمایا کرتے تھے، یہاں سے گئے انڈیا، ان کو جانتے ہیں، ایک کمپنی میں لگے ہیں تو ساتھیوں سال میں 24 سے 25 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ کتنا؟ 24 یا معمولی ہے ساتھیوں جی، ہم اور آپ شاید سال بھر کمائیں تو نہیں جمع کر سکتے۔ لیکن ساتھیوں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس طریقے سے یہاں مل جایا کرتا تھا کہ نماز تو چھوڑتا نہیں، البتہ کبھی میٹنگ رہتی ہے تو نماز۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، اس پیسے کا کیا فائدہ ہے بھائی جان، کیا فائدہ ہے اس کا جس کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں آپ۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ انسان مالدار سے مالدار آدمی کو دیکھے ساتھی ہو، وہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس کی نظر آخرت کے فائدے پر ہے۔ میں عام طور پر یہاں لوگوں کی زبان سے سنا اور پڑھا کتابوں میں کہ ابراہیم بن محمد علی بادشاہ جو مصر کے غالب بادشاہوں میں سے ہے، جس نے درعیہ میں آ کر کے درعیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور کتاب التوحید کو شرح کیا ہے نہیں اس سے پہلے والی تیسیر العزیز الحمید کے مؤلف کو توپ کے سامنے رکھ کر کے زندہ اڑا دیا تھا۔ اس نے سعودیہ کے اوپر حملہ اسی لیے کیا تھا کہ یہاں سے جن کو بدنام کیا گیا تھا وہابی حکومت کو ختم کیا جائے۔ اب آپ مانیں گے واللہ یہاں تک کہ درعیہ کے اندر دیواروں کو بھی نہیں اس نے چھوڑا تھا، اور باقی اس خاندان کے جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کو مصر لے کر کے چلا گیا تھا۔ فتح المجید کے مؤلف بھی اسی میں تھے، وہاں لے کر چلا گیا تھا۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس نے سوریہ کے اوپر بھی حملہ کیا، دمشق کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ دمشق کے جامع مسجد میں ایک مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے پہنچا وہاں پہ۔ سعید الحلبی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے پیر میں کچھ تکلیف تھی کہ پیر کو سمیٹ کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے، پیر کو پھیلائے رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم بادشاہ آ رہا ہے، کہا کہ آنے میں درس میں مشغول رہے اور پیر جیسے پھیلائے ہوئے تھے ویسے پھیلائے رہے، یہاں تک کہ یہ کیفیت دیکھ کر کے کہ نہ وہ اڑتا ہے نہ ان کے اس کا کوئی شاگرد اڑتا ہے۔ ابراہیم بادشاہ غصے سے باہر گیا، یہ سوچ کر کے اسے قتل کر دینا ہے، لیکن آخر میں جا کر کے کچھ سوچتا ہے کہ عالم کو اگر ہم قتل کر دیں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے،
کیا سوچا کہ اسے خرید لینا چاہیے. چنانچہ مجھ سے عدد میں بھول ہو رہی، شاید 400 لیرہ ذهبیہ، سونے کے 400 سکے اپنے ایک آدمی کو دے کے بھیجتا ہے، کہا لوگوں کے سامنے دینا کہ ابراہیم بادشاہ کہہ رہا ہے کہ لیجئے اور اسے اپنے کام میں لے آئیے. ساتھیوں لے کر کے آیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ آخرت کے طالب کے لیے، آخرت کے فائدے پر جس کی نظر ہو اور آخرت کے خسارے سے بچنا جو چاہتا ہو، اسے یہ عزت محسوس کرنا چاہیے. سعید حلبی نے کہا کہ جس کا پیر کسی کے سامنے پھیلا ہوتا اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلتا. الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو اپنا پیر پھیلا دیا ابراہیم بادشاہ کے سامنے، ابراہیم بادشاہ کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں، اگر آپ آخرت کے طالب ہیں اور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس کو عزت دینا پڑے گا. اور چوتھی چیز جو ہمیں کرنا چاہیے ساتھیوں وہ یہ ہے، کسی بھی مصیبت میں، جس کا ذکر بھی تھوڑے سے پہلے آیا ہے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، بیماری کی ہے، مال کی ہے، اولاد کی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو صورتحال پیش آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، یہ مصیبت ہمارے لیے خیر اور خیر ہی ہے، اس میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیٹے کا مر جانا ہی ہمارے لیے بہتر تھا. آپ تعجب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اس کے رحمانیت پر، اس کے رحیم ہونے پر، اس کے قریب ہونے پر، بندوں کے ساتھ رحم کرنے پر اس کے ایمان رکھے گا، اس کا اس پر یقین ہوگا کہ یہ بچے کا مر جانا میرے لیے بہتر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ہیں بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد تمنا کرتے ہیں کاش کے بچپن ہی میں مر گیا ہوتا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہ اللہ نے آپ کے بچے کو جو اٹھا لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کی کیفیت وہی رہی ہو جس بچے کا ذکر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں آیا ہوا ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے نا؟ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ پڑھ رہا تھا تو تہذیب تاریخ دمشق کے اندر مجھے ایک واقعہ ملا. ابو قلابہ، شاید ابو قلابہ کے ترجمے میں ملا. ابو قلابہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت بڑے شاگردوں میں ہیں اور بڑے تابعین کے بڑے علماء میں ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. شاید ان کا نام عبداللہ ابن زید ہے، ابو قلابہ سے مشہور ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ان کے صبر کا قصہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں، لیکن ایک ان کی نصیحت رہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے فوجی افسروں میں سے ایک شخص بنو سعد یا بنو سلمہ کا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ چھت پر سے وہ گرا، اس کا ایک پیر ٹوٹ گیا. سارے لوگ آ رہے ہیں عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے. حضرت ابو قلابہ رضی رحمہ اللہ بھی آئے اور کہے کہ اچھا ہو، اچھا ہی ہو. کہا کہ یہ مولوی پاگل ہو گیا تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ میرا پیر ٹوٹ گیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ساتھیوں، ایسے لوگ پاگل ہی ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ دنیا والوں کی نظر میں، لیکن آخرت والوں کی نظر میں وہ پاگل نہیں ہوا کرتے. ابھی چند ہفتہ پہلے ریاض میں میرا ایک پروگرام تھا. پروگرام کے بعد مولانا عبد الرحمن کیلانی، سارے اہل علم جانتے ہیں، ان کی کتابیں یہاں شاید ہر مکتبے کے اندر موجود ہیں. عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میرے باپ نے اپنی زندگی میں ایک بار کیا کیا کہ بھٹا چلانا شروع کیا. بھٹا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ اینٹ وغیرہ میں. لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ ان کا بھٹا ہے کہ نہیں، ان کے بھٹے کا بھٹا نہیں بیٹھا بلکہ ان کا بھی بھٹا بیٹھ گیا. لوگ آ رہے ہیں تعزیت کرنے کے لیے کہ بڑا نقصان ہو گیا شیخ، اللہ جو ہے چلیے کوئی بات نہیں ہے، بہتر ہوگا، بڑا نقصان ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک مومن بندہ مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ جانتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو. کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. کہا کہ مولانا عجیب بات ہے، سارے لوگ ہمیں افسوس کر رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو. یہ کیوں؟
کہا اس لیے کہ اگر تمہارا پھٹا بیٹھا نہ ہوتا، چل گیا ہوتا، تو تم خالص دنیاوی مولوی بن کر کے رہ جاتے۔ اب اس کے بعد تم علم کی طرف متوجہ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لینے والا، اور صحیح ہوا ساتھیوں، اہل علم یہاں پر بیٹھے ہیں، دیکھیں انہوں نے اس کے بعد تفسیر لکھی اور کتنے بڑے بڑے کام کیا انہوں نے۔ تو اہل علم جو ہوتے ہیں ان کی نظر کیا ہوتی ہے؟ بڑی دور کی ہوتی ہے۔ تو ابو قلابہ نے کیا کہا؟ کہا کہ خیر ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ کہا کہ حضرت میرا پیر ٹوٹ گیا، یہ اچھا کیا ہوگا؟ کہا نہیں اچھا ہی ہوگا، اور چلے گئے۔ ابھی صرف 3 دن پیر ٹوٹے ہوئے گزرے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد آتا ہے کہ فلاں سے کہو کہ اپنا ہتھیار لے، اس لیے کہ حسین مکہ سے کہاں کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، ان سے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ اور یہ خبر آئے ہوئے صرف 3 دن گزرے تھے کہ انہیں اطلاع ملتی ہے، کہتے حسین لوگوں نے شہید کر دیا۔ کیا کہا حضرت حسین لوگوں نے شہید کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ صحیح کہا تھا ابو قلابہ نے کہ یہ خیر ہی ہوگا، ورنہ میں گیا ہوتا تو حسین کے خون کے اندر میں بھی شریک ہوتا، تو میرا پیر ٹوٹنا کیا ہوا، میرے لیے بہتر۔ تو ساتھیوں یہ بعض مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مومن کو سوچنا چاہیے، اس کی دکان جل جائے، اس کا گھر جل جائے، اس کے بچے کا انتقال ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، لاکھ خیرات کر رہا ہے، شفا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اسے یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابو یعلا کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کا جنت میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، اپنے عمل سے اس مقام تک بندہ نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے وہ مقام وہ بندہ پائے۔ تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو، اور اس سلسلے کی آخری چیز، اس کے بعد چوتھے نقطے پر میں آتا ہوں، آخری چیز کہ انسان واللہ دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش نصیب انسان، سب سے بڑا مطمئن انسان اور سب سے بڑے اطمینان سے رہنے والا انسان وہی ہے جس کی نظر آخرت کے فائدے پر ہوتی ہے، اور جو آخرت کے گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے دنیا کے فائدے پر نظر نہیں رکھتا۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ کہ مسلمانوں میں خودکشی کرنے والے کافروں کے مقابلے میں کم ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی اہل علم شاید ہی آپ کبھی لاکھوں اور کروڑوں میں سنیں گے کہ کوئی عالم ہوگا اس نے خودکشی کر لی ہو۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ڈاکٹر خودکشی کر لے گا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ انجینئر خودکشی کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا لائق خودکشی کر لیتا ہے، لیکن کسی مولوی کو خودکشی کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ نے دیکھا ہوگا، مالداروں کو دیکھا ہوگا، لکھ پتیوں کروڑ پتیوں کو دیکھا ہوگا، لیکن کسی مومن کو جسے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے آپ نے اسے کبھی خودکشی کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، واللہ کے نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس زندگی میں ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ اسے رکھے ہوئے ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مطمئن اصل خوش نصیبی کی زندگی، سعادت مندی کی زندگی وہی بسر کر رہا ہے۔ ساتھیوں بات دوسری طرف جاری لمبی ہو رہی ہے، یہ موضوع دوسرا ہے کہ ہاں سعادت مندی کی زندگی کیا ہے۔ میں آپ سے بتاؤں جو جس کا میں شاہد ہوں کہ ایک آدمی قصیم کا رہنے والا جس کی تنخواہ آج سے 20 سال پہلے 78,000 ریال تھی، کتنی تھی؟ 78,000 ریال تھی، اور ٹیلی ویژن سے متعلق ایک کورس ہوتا ہے، وہ کورس کرنے والے دنیا میں 4 تھے، اس میں ایک وہ بھی تھا۔ اب آپ سوچیے 78,000 اس کی تنخواہ ہوگی تو اس کو اوپر سے کتنا ملتا ہوگا؟ گاڑی کا خرچہ الگ ہے، ڈرائیور کا الگ ہے، گھر کا نوکر الگ ہے، لیکن میرے ساتھ واللہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے آمنے سامنے، انہوں نے کہا کہ میں ریاض سے نکلا ایک بار اپنی گاڑی سے، راستے میں سوچتا ہوں کہ آخر ہم نے
اتنا کچھ حاصل کر لیا، یہ علم حاصل کر لیا دنیا میں چند آدمیوں کے پاس ہے، لیکن آخر ہم نے دین کی کیا کیا؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ چاہے ان کا نام بھی بتا دوں گا، میں ابھی بھی زندہ ہے. کہا دین کی ہم نے کیا خدمت؟ کہا کہ ظاہر بات دین کی خدمت اسی وقت میں کروں گا جب میں دین حاصل کروں گا، تب نا، بغیر دین حاصل کیے ہوئے. کہا اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ مجھے شریعت کالج کے اندر داخلہ لینا چاہیے. کس میں؟ شریعت کالج میں داخلہ لینا چاہیے. کہا میں گیا ریاض یونیورسٹی محمد بن سعود علیہ السلام میں. کہا کہ وہاں گیا، کوشش کیا. ظاہر بات بڑے آدمی تھے، اس کے 78,000 تنخواہ ہو ساتھیوں، اس کو داخلہ کون نہیں دے گا؟ شیخ عبداللہ ترکی جو ہے اس وقت مدیر تھے، ان سے کہا کہ سلیمان پاگل ہوئے ہو، اس آرام دہ کرسی پر تم بیٹھ رہے ہو، ابھی یہاں بچوں کے سامنے اس لکڑی والی کرسی پر بیٹھو گے، تم سے نہیں بیٹھا جائے. ایسا کرو کہ تم پرائیویٹ داخلہ لے لو، پرائیویٹ امتحان دو. انہوں نے کہا کہ میں ریگولر پڑھ کر کے شریعت کالج کی ڈگری حاصل کروں گا. چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں میری ضد پر انہوں نے مجھے وہ مقام، وہ جگہ دے دی، مجھے داخلہ دے دیا. انہوں نے قسم کھا کر کے بیان کیا کہ واللہ جس دن میں اس لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور میرے سامنے لکڑی کی میز تھی، میں سمجھا کہ ساری دنیا میرے جیب میں آ گئی. واللہ ان کا بیان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی نظر کس طرف ہو گئی؟ اس 78,000 پر نہیں ہوئی، آخرت کے اوپر ہو گئی. اس دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھا انہوں نے، کس فائدے کو دیکھا ہے؟ آخرت کے فائدے کو دیکھا ہے. ساتھیوں ورقہ مل گیا ہے، میں صرف گناتے چلتا ہوں کہ ہاں ہمارے جو آخرت کے فائدے کے حصول اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے اندر کیا چیزیں حائل ہوتی ہیں، صرف ان کا نام میں گناتے چل رہا ہوں. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے، انسان ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مال و دولت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس کے لیے انسان کوشش کرے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ نہیں بھولنا چاہیے، لیکن اپنی ساری کوشش، اپنی ساری محنت، اپنی ساری تگودو کس کے لیے ہو جائے؟ دنیا کے لیے ہو جائے. دنیا ہمیں وظیفہ ملنا چاہیے، چاہے ہمارا دین باقی رہے یا باقی نہ رہے. ہماری دکان چلنی چاہیے، چاہے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے یا موقع نہ ملے. ہمیں نوکری ملنی چاہیے، چاہے ہمیں جماعت میں حاضر ہونے کا موقع ملے یا نہ ملے. یہ نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی لاکھ نوکریوں کو انسان ٹھکرا دے جو نوکری اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کے اندر حائل ہو جا رہی ہے. اور اگر انسان نے سوچ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نظر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا کی زینت کو کیا قرار دیا ہے؟ عارضی قرار دیا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو سوچو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا دھوکے کی ڈبی ہے، 4 دن کی چیز ہے. دنیا کو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے شہوات سے گھیر دیا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جاہل بعمر الاخرہ ماہر بعمر الدنیا جیفۃ باللیل وحمار بالنہار. صحیح ابن حبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ ان اللہ یبغض کل جعذری جواد. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو متکبر ہو، پیٹو ہے، سخاب بالاسواق، بازار میں شور شرابہ کر رہا ہے، جاہل بعمر الاخرہ ماہر بعمر الدنیا، دنیا کے معاملے میں بڑی معلومات رکھتا ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، بہترین اسکالر ہے، بہترین میکینک ہے، لیکن کیا ہے؟
جاہل بامر الاخرہ، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اسے نہیں آتا ہے، نماز پڑھنا اسے معلوم نہیں ہے، صحیح وضو کرنا نہیں جانتا، اسلام کے ارکان کتنے ہیں اسے نہیں معلوم ہے۔ ذرا غور کریں کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں، اگر پوچھا جائے اسلام کے کیا ارکان ہیں تو مشکل سے گنا پائیں گے وہ لوگ۔ جاہل بامر الاخرہ ماہر بامر الدنیا، جیفت باللیل وحمار بالنہار، دن کے اندر گدھے کے طریقے سے محنت کرتا رہتا ہے اور رات کے اندر مردہ بن کر کے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ ان اللہ یبغض، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کر رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ دنیا کی دیب و زینت اسے دھوکے میں نہ ڈالے۔ دوسری چیز کہ دنیا کے حصول کے لیے وہ تگ و دو تو کرے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حلال اور حرام کی اسے تمیز رکھنی چاہیے۔ یہی نہیں کہ دیکھے کہ لوگ یہ کر کے تو اتنا آگے بڑھ گئے، جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا آج سود کا کاروبار کر کے لوگ کتنے آگے بڑھ گئے ہیں، وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ستہ نیاز کر دیتا ہے، تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم لوگ زکوٰۃ لوگوں سے زیادہ کر کے لے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو بڑھتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کے اندر کی روایت ہے کہ سود چاہے جتنا بڑھ کر کے انسان لے لے، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ ایک دن، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے بنک تباہ ہو جا رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں کہ یونان کا معاملہ دیکھ لیجئے، کیا سودی کاروبار وہ نہیں کرتے تھے کہ پورا یورپ آج 6 مہینے سے اکٹھا ہو کر کے اسے خسارے سے نکالنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں نکل پا رہا۔ آج یورپ کے ماہرین بھی واللہ یہ اقرار کرنے لگے ہیں، یہ اعتراف کرنے لگے ہیں کہ آج جو ہمارے ہاں کساد بازاری ہے، اقتصاد ہمارا ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی سب سے وجہ سودی کاروبار ہے، یہ سودی کاروبار سب سے بڑے۔ اسی لیے باقاعدہ یورپ سے قطر، فرانس سے قطر اور ہمارے یہاں کیرلا میں انڈیا کے اندر باقاعدہ ڈیلیگیشن گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اسلامی نظام اقتصاد کیا ہے جس میں سود نہیں ہے۔ تو عرض کرنا دنیا کے حاصل کرنے میں تگ و دو ہونی چاہیے، لیکن اولاً جائز ناجائز طریقے سے ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ساتھیوں انسان کو اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں، چاہے وظیفے کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ پیسے آنا چاہیے۔ چاہے ذرا سوچیں، ایک لڑکا 15 سال 20 سال کا دکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہارن بجاتا ہے، اور ایک 50 سال کا دکاندار صرف ایک پیپسی کے لیے بھاگ کر اس کے سامنے جاتا ہے اور آ کر کے اسے ایک پیپسی دیکھ رہا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ساتھیوں پیسے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، یہ کیا؟ یہ اس کے علاوہ ہے کہ اپنے باس کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے انسان ذلیل ہوتا رہے، یہ اس کے علاوہ بات ہے۔ اسی طریقے سے ہے ساتھیوں کہ دنیاوی رنج، دنیاوی فائدے کے اندر اگر گھاٹا ہو جا رہا ہے، دنیاوی نقصان ہو جا رہا ہے، تو اس کے اوپر انسان کو جزع فضا نہیں کرنا چاہیے، پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھیوں آج صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات آپ کے درس میں آتا رہتا ہے، مولانا لوگ اچھی طریقے سے اس کا مشاہدہ کریں گے، اچانک درس سے کیا ہے وہ غائب ہو گیا، کیوں؟ وہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ نہیں، اس کے تجارت میں تھوڑا سا، کیوں؟ مولوی صاحب ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، آپ کو صرف نماز کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو درس کی پڑی ہے، بات ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ سوچ غلط ہے ساتھیوں۔ اس سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر کس کے اوپر ہے؟ دنیاوی فائدے کے اوپر ہے، اخروی فائدے کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اگر تیری دنیا گئی ہے، دنیا کا نقصان ہوا ہے، تو آخرت تو نہ جانے دے۔ اگر اس کے لیے آخرت کو بھی جانے دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ دنیا کا بھی گھاٹا، آخرت کا بھی گھاٹا، اور سب سے بڑا گھاٹا یہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھی گئی کہ ہمیں اور آپ کو اصل میں کس فائدے اور کس خسارے کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے فائدے،
دنیا کے خسارے کے اندر سوچ کر کے اس میں پڑھ کر کے ہمیں آخرت کو اپنے گنوانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جو کام ہمیں اور آپ کو آخرت میں کام آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو اس سلسلے میں ہیں ہمیں اور آپ کو خاص طور پر ان دعاؤں کا لحاظ کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. في حلقات الحمدان الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. وكذا حلقات الحمدان